بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس ہوٹل میں یا جس شادی خانوں میں شادی کے پروگرام میں، اسی طرح جس جم خانے میں گانے اور میوزک بجتے ہو، ایسی ہوٹل میں کھانا، ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا اور ایسے جم میں جا کر ایکسرسائز کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سے پہلے دو احادیث مبارکہ سنیے۔ نمبر 1 ابو داؤد شریف کی اور شعب الایمان کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ جس طرح پانی کی وجہ سے زمین سے کھیتی اور پیڑ پودے اگنے لگتے ہیں، گانوں کی اور میوزک کی وجہ سے دلوں میں اسی طرح منافقت اگنے لگتی ہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں سے جا رہا تھا۔ راستے میں گانوں کی اور میوزک کی آواز سن کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال دیا اور بہت دور جانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اب کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں نے جب منع کیا تب انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تب بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک جگہ سے ہم جا رہے تھے، آواز آئی گانوں اور میوزک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک اور گانوں کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ کافی دور پہنچنے کے بعد جب بتایا گیا کہ اب آواز ختم ہو گئی، تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں اور احادیث ہے گانوں اور میوزک کی حرمت پر اور ان پر جو سزائیں ہیں اس کے تعلق سے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گانے اور میوزک وغیرہ کی حرمت، ان کے ناجائز ہونے اور ان کی سزاؤں کے تعلق سے 36 روایتوں کو 36 احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ یہ ایک تمہید گویا کے بعد تھی۔ اسے سننے اور سمجھنے کے بعد اب اصل جواب یہ ہے کہ جس طرح خود گانا اور میوزک، موسیقی وغیرہ سننا یہ ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی دعوتوں میں، ایسے شادی ہال میں، ایسی ہوٹلز میں، ایسے جم خانوں میں جہاں معلوم ہے کہ وہاں میوزک بجائے جاتے ہیں، از خود اپنی طرف سے معلوم ہونے کے باوجود بھی ایسی جگہوں پر شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح خود سننا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح جمعہ کے اسے 2-1 مہینہ پہلے اس کے تعلق سے آپ نے مستقل اس موضوع پر مکمل بیان سنا۔ تو جس طرح از خود یعنی خود سے گانے وغیرہ، میوزک وغیرہ سننا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح از خود ایسی محفلوں میں شرکت کرنا، وہاں جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اول تو کوشش یہ کرنا چاہیے، یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ قریب میں جن کے یہاں شادی بیاہ کا فنکشن آنے والا ہے، اول تو ہم یہ ارادہ کریں کہ اپنی زندگی میں ہمارے یہاں، ہمارے بچوں کے یہاں جب اس طرح کے فنکشن آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس طرح کی کوئی چیز قطعاً برداشت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا، جو ہوٹلز وغیرہ ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے یہاں پر موجود ہیں جو اپنے ہوٹلز چلاتے ہیں یا جن کے ارادے ہیں، تو وہ یہ ارادے کریں، نیت کریں کہ ہم کم از کم اپنے یہاں اس طرح کی کوئی بات کبھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں کہ جو خود ٹرینر ہیں، جو جم خانوں میں جا کر خود ٹریننگ دیتے ہیں اور لوگوں کو، تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ کچھ ہمت کر کے ایسے لوگ خود اپنا جم شروع کریں۔ اگر یہ شکایت ہے کہ کیا کریں، ایسے جمز ہے ہی نہیں، تو یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے کہ اس طرح مسلمانوں کے جم کیا نہیں شروع کیے جا سکتے کہ جہاں پر اس طرح کے خرافات نہ ہوں، کہ جہاں پر آنے کے بعد مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں منافقت پیدا کرنے والا عمل نہ ہو۔ کیا اس طرح کی شروعات ہم نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس طرح کی خود کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اور لوگ گناہوں سے بچ سکیں۔ اور
اگر پہلے سے معلوم ہے تو ایسی جگہ پر شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہوٹل وغیرہ کا کھانا آپ گھر پر لے جا کر کھائیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہوٹل میں بیٹھ کر ہی کھائیں، وہی کھانا آپ گھر پہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ کرنے والے اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں تو بے پردگی بھی نہیں ہوگی، آپ کو ہوٹل کا کھانا، ہوٹل کا ٹیسٹ بھی مل جائے گا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک جم کی بات ہے تو آپ اپنے دوستوں سے مل کر یا ایک آدھ دن کبھی چکر لگا لیا اور سیکھ کر اپنے گھروں پہ بھی جم اور ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تو اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جان بوجھ کر شرکت نہ کی جائے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس کے خلاف آیات اور احادیث موجود ہیں، اور جس کے بارے میں احادیث میں اور قرآن کریم کی آیتوں میں سختی سے روکا گیا ہے۔ تو اول تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ بچے، اور اگر پہلے سے آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں چلے گئے پھر جا کر معلوم ہوا تو کوشش یہ کرے کہ آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائے کہ بھائی تھوڑا سا بند کر دیجیے یا والیوم سلو کر دیجیے تاکہ ہمارے کانوں میں آواز نہ آئے۔ دیکھا گیا ہے، تجربہ ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیار محبت سے جب سمجھایا جائے تو سامنے والا بات مان لیتا ہے، کبھی سلو کر دیتا ہے، کبھی بند بھی کر دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے سمجھائے، یا اگر کسی طرح یہ بات ممکن نہ ہو تو اگر اس کی گنجائش ہو کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، چاہے جم خانہ ہو، چاہے ہوٹل ہو، یا شادی کی تقریب ہو، آپ وہاں سے نکل کے چلے جائیں۔ بھلے آپ اس کو کہہ دیں بعد میں کہ بھائی اس طرح کی جو شریعت کے خلاف عمل ہو وہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے، خاص طور سے جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ان کو تو ایسوں میں سے واپس ہی آ جانا چاہیے۔ اور اگر مجبوری کا درجہ ہو، آپ کسی طریقے سے وہاں سے روانہ نہ ہو سکتے ہو، وہاں سے نہ نکل سکتے ہو، کوئی بہت خاص مجبوری ہو تو پھر مجبوری کے درجے میں ضرورت کے بقدر جلدی سے وہاں سے فارغ ہو کر شرکت کر لے، اور گناہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، جلدی سے فارغ ہو کر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔